ٹورانٹو میں صبح کے 11:30 ہوا چاہتے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں 8:30 بج چکے ہیں۔ آئیے ہم ایک دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جناب چند ہی لمحوں میں ہم لائیو بھی ہوا چاہتے ہیں۔ رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی۔ ٹورانٹو کی ایک پرکیف صبح ہے، 60 ڈگری کی گلابی خن کی۔ حسن اتفاق ہے کہ 1 سال پہلے بھی آج کے دن ابر رحمت برس رہی تھی۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، ابر رحمت لازمی ہے۔ 9 اپریل 2022 کا ایک یادگار ایپیسوڈ حاضر خدمت ہے۔ مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے۔ مصوری، نقاشی اور مجسمہ سازی میں کم لوگ ہوں گے جو عالمی شہرت یافتہ شاہد رسام کو نہ جانتے ہوں۔ اگر آپ اب تک ناواقف ہیں تو آج خوشگوار حیرت کے ساتھ جان لیں گے۔ مزید تفصیلی تعارف کے لیے میرے یوٹیوب چینل پر ان کا پچھلا انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ضرور دیکھیں۔ آج کی ملاقات رسمی گفتگو نہیں، بلکہ ایک مارکت الآراء، دنیا کے سب سے بڑے قرآن کریم پروجیکٹ پر ہوگی۔ آئیے غالب کے شعر سے حضرت کا استقبال کیا جائے کہ کیا ضرور کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ ویلکم ٹو آوارگی ود دانش سیکنڈ ٹائم حضرت شاہد رسام بھائی، آداب۔ آداب، بہت شکریہ جاوید بھائی۔ آداب آپ کے تمام دیکھنے والوں کو، آپ کے دوستوں کو اور تمام آپ کے چاہنے والوں کو اس خاکسار کا آداب، اور بہت شکریہ آپ نے یاد کیا۔ خاکسار کو کینیڈا روتا ہے، یاد کرتا ہے۔ اب آ بھی جائیے، بہت ایگزیبیشنز کر لی آپ نے، سمجھے صاحب۔ مسیساگا کی گلیاں آپ کو یاد کرتی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باتیں آگے بڑھائیں، گفتگو کا سلسلہ دراز ہو، آئیے کچھ بڑی دلچسپ تصویریں دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے۔ تو لیٹ شیئر دیٹ۔ اور جناب یہ خوش آمدید۔ ماشاء اللہ۔ جی جناب، زبردست تصویریں، زبردست نقاشی۔ تو عشق تو میر بھاری پتھر ہے، بوجھ کس ناتوا سے اٹھتا ہے۔ قبلہ اس بھاری بھرکم پروجیکٹ کا خیال کیسے اور کب آیا؟ اس کا خیال یہ کوئی تقریباً 6-7 سال ہو گئے تقریباً۔ اور میں دہلی میں تھا، اس ریختہ کانفرنس میں بھی شریک تھے، پھر وہاں میری ایگزیبیشن بھی تھی، وہ غالب کے پہ جو پروجیکٹ ہم نے کیا تھا اس کا۔ تو وہاں پہ دہلی میں صادقین صاحب کا
ایک میورل دیکھا جس میں انہوں نے اسماء حسنہ بہت ہی بڑے اپنے اس پہ وہ کیا تھا، مارکت العرا کام تھا. تو جب میں نے وہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ بینگ اے اسکلپٹر اینڈ پینٹر کہ کیوں نہ ان ناموں کو کاسٹ کیا جائے. اچھا، چونکہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی اسکلپچر جو ہے وہ ایک ٹیبو ہے، یعنی بہت پڑھے لکھے لوگ بھی پینٹنگز کو اپریشیٹ کریں گے، اپنے گھروں میں پینٹنگ رکھیں گے، سجائیں گے. اسکلپچرز کے بارے میں وہ شروع ہوتے ہیں بت سے. بت پرستی. تو ہاں، تو وہ ایک یعنی میں کوئی لاسٹ کوئی مور دین 35 ایئرس سے یہ دیکھ رہا ہوں، میرے تجربے میں یہ بات ہے. تو خیال آیا تو میں نے وہ اپنے ہمارے ایک دوست تھے بہت بڑے فلنتھراپسٹ اور بڑے آرٹ کلیکٹر، راشد عبداللہ صاحب، ان سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا میں نے. تو انہوں نے کہا بھی آپ کر سکتے ہیں. جی ضرور. جب میں نے وہ کیا تو ان کو بہت پسند آیا، بلکہ آپ نے اس کی امیجز بھی دکھائے ہیں اسماء حسنہ کی، تو ان کو بہت پسند آیا اور وہ انہوں نے تمام ایکوائر کیے اور ہی اپریشیٹڈ اے لاٹ. وہاں سے پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ پورا قرآن کریم جو ہے وہ کاسٹ کیا جائے، کیونکہ جب اس کے اوپر تھوڑی ریسرچ کی تو اندازہ یہ ہوا کہ 1400 سال سے زائد کی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں قرآن کریم جو ہے وہ لکھا گیا ہے، کیلیگراف ہوا ہے، کسی نے اس کو کاسٹ نہیں کیا. اور کیلیگراف بھی وہ کاغذ پہ ہوا ہے یا کھال کے اوپر ہوا ہے. تو اس لیے اپنے تو سوچا کہ ذرا اس کے اوپر دیکھا جائے کہ اب تک 1400 سال میں کیا ہوا ہے. تو اندازہ یہ ہوا کہ 1400 سال میں کوئی کیلیگراف جیسے میں نے عرض کیا کیلیگراف ہوا ہے، کاسٹ ہونا تو دور کی بات، جو بڑے سائز کے قرآن کریم بنائے گئے ہیں اس میں آخری سب سے بڑا قرآن مشکل سے 4-5 بھی نہیں بنے ہیں پوری دنیا میں. اور اس میں جو آخری سب سے بڑا قرآن کریم بنا وہ ماسکو میوزیم میں ہے اس وقت، جو افغانستان کے کیلیگرافر سبیر حسینی اور اس کی ٹیم نے بنایا تھا، کیونکہ یہ ایک آدمی کا کام ہے نہیں. تو اس کا سائز جو ہے وہ 4.5 فٹ وائڈ تھا اور اس کی لمبائی جو تھی وہ غالباً 6 فٹ بھی پوری نہیں تھی، 5 پوائنٹ سم تھنگ فیٹ تھی. تو ایک تو خیال یہ آیا کہ بھئی جب یہ کام اتنے بڑے پیمانے پہ کرنا ہے تو ایسا ہو کہ جو دنیا میں اب تک نہ ہوا ہو، یعنی سب سے بڑا سائز کیا پاسبل ہے. تو جب ہم نے دیکھا تو بھئی سب سے بڑا سائز جو تھا، یعنی جو اویلیبل کینوس دنیا میں ہیں بہت ہائی کوالٹی کے، اس کا سب سے بڑا سائز ہی یہ تھا کہ آلموسٹ اس کی فریمز ور 8.5 تقریباً 9 فیٹ کے قریب اس کی لمبائی، اور چوڑائی جو ہے وہ تقریباً جو ہے اپنے 6.5 کے قریب. تو اس طرح سے اس کی فریمنگ وغیرہ کے ساتھ وہ چوڑائی اس کی 7 فیٹ، لمبائی جو ہے اس کی کوئی 10 فیٹ سے بھی اونچی چلی جاتی ہے. تو یہ تو اس کا سائز ہو گیا. اب جب اس پہ ہم نے کام شروع کیا تو اس کے 2 صفحات بننے میں 2 سال لگے. اس کو دیکھ کے انور مخصوص صاحب کہنے لگے کہ بھئی کیا تمہارے پوتے اس کو مکمل کریں گے؟ تو میں نے کہا نہیں انور بھائی، وہ اس طرح کی دنیا میں جو اتنے کام ہوئے ہیں اس کو پوری ایک ٹیم کرتی ہے. تو اس طرح سے پھر میں نے اپنی اسٹوڈنٹس کی اور ایک پوری ٹیم ڈیولپ کی، ان کو ٹرین کیا، اور اب اس میں الحمدللہ اپنے پینٹرز، اسکلپٹرز، کیلیگرافرز، منیچر آرٹسٹ، اپنے وہ تمام لوگ، ڈیزائنرز، تو وہ سب اس میں اپنے شامل ہیں سب. جی ہاں، جی پورا ایک اسکول، پورا جی ہاں پورا یہ ایک طرح کا ایک ایسا وہ بن گیا کہ جس میں چیلنجنگ بھی بہت تھا، بہت چیلنجنگ. اس طرح اب میں چونکہ اب تک کی میرا جو اراؤنڈ 35 ایئرس کا کیریئر ہے اس میں بہت مختلف طرح کے کام کیے. میں نے کبھی کیلیگرافی نہیں کی تھی اور کبھی کی بھی تو ایسی وہ، اور اپنے جب یہ کام شروع کیا تو اس میں جو چیلنجز آئے وہ بھی بہت عجیب و غریب تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک آدمی کا کام ہی نہیں تھا، اس میں تو یو نیڈ ٹو ہیو اپنے آپ ہیوج ٹیم، اور یہ ٹیم ورک ہے. جی دوسرا کہ قرآن کریم کے الفاظ کو کاسٹ کرنا، دیٹ واز آلسو چیلنجنگ. اچھا، اس کا پروسیس وہی ہے
جو اسکلپچر بنانے کا ہوتا ہے، یعنی آپ ڈرائنگ کرنے کے بعد پہلے کلے میں کرتے ہیں، کلے کے بعد وہ اس کی ایک پلاسٹر آف پیرس میں ڈائی بنتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے فائبر میں کنورٹ ہوتا ہے، فائبر کے بعد جو ہے وہ میٹل میں کاسٹ ہوتا ہے. تو اس طریقے کا وہی سملر پروسیس ہے. تو اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اسی عمل سے گزر کے مجسمہ بنائیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اسی عمل سے گزر کے آپ جو ہے اپنے قرآن کریم کے الفاظ اگر کاسٹ کر دیں تو وہ ہولی ورڈز بن جاتے ہیں، اور اس کو لوگ بہت سراہتے بھی ہیں. تو یہ ایک تصویر بھی زمانے کے سامنے رکھنی تھی کہ بھائی بات یہ ہے کہ آرٹ ہوتا ہے. میرے نزدیک جو ہے ویسے اس کی اپنے ریلیجیس سینٹیمنٹس بھی بہت ہیں دیکھنے کو ملے اس سارے پروسیس میں، کیونکہ اٹس بین مور دین 5 ایئرس جو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ، میں اس کو بھی وہ نہیں کرتا، اس کی بھی اپنی ایک لوگوں کے لیے اہمیت ہے، لیکن میرے لیے بڑی اہمیت ہے کلچر کی. اور ہاں دیکھیے آپ قرآن کریم اور یا ایون پوری اسلامک سویلائزیشن میں جو ڈومیننٹ پارٹ ہے جو دنیا کو یاد رہ گیا ہے وہ آرٹ اور کلچر ہے. نہ دنیا کو آپ کی بادشاہت کا طریقہ یاد ہے، نہ دنیا کو آپ کے دیگر اپنے چیزیں یاد ہیں، ایون مظالم بھی شاید وقت کے ساتھ دھندلا گئے، لیکن اگر کوئی چیز یاد ہے تو وہ آپ کا کلچرل اپنے کنٹریبیوشن، آرٹسٹک کنٹریبیوشن. مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی آف آرٹس لنڈن میں سینٹ مارٹن میں پڑھ رہا تھا تو ہماری ایک ٹیچر تھی، اس سے میں نے ایک سوال کیا. اس میں ایک صرف اپنے کورس تھا اپنے آرکیٹیکچر کے بارے میں. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ بھئی مسلمانوں نے کا آرٹ ورلڈ میں جو کیا کنٹریبیوشن ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ تو اس نے کہا دے ہیو گاٹ دی گریٹ کنٹریبیوشن. فرسٹ آف آل دے گیو us half zero. First they give us 0 in mathematics and half 0 in architecture, and half 0 is a dome. واہ واہ. اس سے پہلے ڈوم جو ویسٹرن آرکیٹیکچر میں ڈوم کی ایگزسٹنس نہیں تھی. تو اس طرح سے اپنے اب دیکھیے نا وہ چیز یاد رہے گی. اسی طرح سے اگر آپ اسلامک موٹیوز یا اسلامک پیٹرن یا اسلامک ہول آرکیٹیکچر دیکھیے تو وہ بالکل ایک بہت ہی یونیک فارم ہے. یعنی اس کو دیکھنے والا چاہے ایتھیسٹ ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس جائے، اس کو ایکسپیرینس کرے، اس کو فیل کرے، اس کو دیکھے. تو سملر کائنڈ آف دی فیلنگ آئی ہیڈ کہ جب میں نے اس پہ وہ کیا تو میں نے بہت اس کے اوپر سوچا، اور بہت سوچنے کے بعد بہت سارے اس کے اینگل. مثال کے طور پہ اس کے 2 بڑے امپورٹنٹ پلرز ہیں. ایک تو اس کی ٹیکنیکل جو ٹیکنیکل پلر ہے، دیٹ از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ، کیونکہ اب اس سے پہلے جو قرآن کریم کاغذ پہ یا کھال پہ لکھا گیا، یہ کینوس کے اوپر اس کا پورا ڈیزائن ڈیولپ کیا گیا ہے. اور اس کی ایک بڑی اور ایک خاص ٹیکنیک میں دیٹ از کالڈ گلیزنگ ٹیکنیک، جو کہ اٹیلین ماسٹرز استعمال کرتے تھے اپنی پینٹنگز میں، جس میں آپ فریسکو پینٹنگز دیکھیں یا جتنی 1000 سال سے زیادہ پرانی پینٹنگز دیکھیں، وہ ساری اسی ٹیکنیک میں بنی ہوئی. تو میرے لیے یہ کسی بھی پیس آف آرٹ کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی لائف کیا ہے. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں تو 2 طرح کے آرٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ جو چونکانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کرتب دکھا کے آپ کو چونکا دیے ایک دم، ٹھیک ہے، لیکن اس کی لائف کیا ہے. یہ میں نے بہت سارے مختلف ہمارے جو سکسیسفل آئیکونک آرٹسٹ ہیں، اب ہمارے بھی اور باہر کی بھی، ان سے بھی سوال کیا. تو خیر وہ اپنے بحث کہیں اور چلی جائے گی، لیکن ان سے کوئی ایسا خاطر خواہ جواب ملا نہیں. تو لیکن یہ ہم اپنے شب و روز ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ایک وہ آرٹ کہ جو چونکا دیا. اچھا، ہر آرٹ فارم میں، کسی ایک آرٹ فارم میں نہیں بلکہ مختلف طرح کی اس میں آپ دیکھ لیجئے. مثال کے طور پہ ابھی جو ریسنٹلی آسکر ہوا تو اس میں صرف اس نے وہ تھپڑ مار کے چونکا دیا، یعنی باقی آرٹسٹک جتنی ڈسکشن تھا وہ سب چلا گیا بن میں،
اور کیا بات ہو رہی ہے کہ تھپڑ مار دیا. ہاں. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو میرے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک دوسرا جو حصہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ اور میں چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، کیا وہ زندہ رہے گا؟ اور رہے گا تو کتنا عرصہ زندہ رہے گا؟ تو اس لیے اس کے جو ٹیکنیکل پلر ہے دیٹ از ویری ویری اسٹرانگ اینڈ ویری یونیک، کہ کینوس کو کس طریقے سے گلیزنگ ٹیکنیک میں کے ذریعے اس میں ڈیزائن ڈیولپ کیا گیا. اچھا ڈیزائن کیا ہے؟ وہ ڈیزائن اگر آپ اس کی بہت قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جس طرح سے منیچر پینٹنگ ہوتی ہے اس طرح سے وہ کام ہوا ہے اس میں بہت ڈیٹیل میں. اور وہ ڈیزائن جو ہے اٹالین، اپنے ٹرکش، پرشین اینڈ عربک ڈیزائن کو اسٹڈی کر کے، یعنی جتنے ہمارے اسلامک پیٹرن اینڈ ڈیزائن ہیں ان کو اسٹڈی کر کے ہم نے ایک اپنا ڈیزائن ڈیولپ کیا جس کا تعلق جو اپنے ٹریڈیشن سے بھی ہے اور سم ہاؤ وہ کنٹمپریری بھی. تو اس طرح سے یہ اس کی وہ ہے. دوسرا اب جیسے میں نے عرض کیا کہ الفاظ جو ہے وہ ایلومینیم میں کاسٹ کیے گئے. اب اس میں بھی وہی بات بہت اہم ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے بہت یونیک انداز میں اس کو کاسٹ کر لیا، پھر گولڈ پلیٹڈ کر کے اور قیمتی اس کو یعنی آئی کیچنگ بنا دیا. اس کی لائف کیا ہے؟ تو اس کی لائف بھی کئی ہزار سال. اچھا. تو اس طرح سے اوور آل اس پیس آف آرٹ کی جو لائف ہے وہ کپل آف 1000 ایئرس. اور یہ صرف میں کلیم نہیں کر رہا بلکہ اس کو میں نے بہت ڈیپلی اسٹڈی کر کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے بعد میں یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیز ہے جس پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو اس میں آپ یہ ہم نے پڑھا کہ ابھی آپ نے بتایا گولڈ پلیٹڈ کے ساتھ 200 کلو سونا. تو سننے والے کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ صاحب اس میں تو کئی ہزار بچیوں کی شادی ہو جائے گی، کئی لاکھ ہزار بھی نہیں. 200 کلو از اے لاٹ. تو واقعی اتنا سونا، یہ تو مہنگا ترین پروجیکٹ دنیا کا بن گیا. تو اس کے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کے اپنے اس پہ بھی پہلے میں اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ سے شیئر کر لوں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ شادی اور چیریٹی والا جو آپ نے کہا. دیکھیے اس میں کوئی 2000 kg سے زیادہ ایلومینیم استعمال ہو رہا ہے، 200 kg اس میں گولڈ استعمال ہو رہا ہے، 600 کینوس کے ہائی کوالٹی یعنی سپر کوالٹی کینوس کے جو ہے رول ہیں اس میں، پھر پینٹس ہیں، برشز ہیں. تو یہ تو اس کی بہت موٹی موٹی سی ڈیٹیل ہے. پھر اس میں 200 سے زیادہ آرٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں یہ ملٹائی ملین ڈالر، انفیکٹ مور دین 35-36 ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے، دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ ہے. لیکن مجھے میں اکثر دوستوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی اس میں تو یہ ہو سکتا ہے اور اس میں وہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں بہت ایک اپنے معصومانہ سے سوال سامنے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی دنیا کا ایک میوزیم، اس کی اوپر جو لاگت یا کاسٹ آتی ہے وہ کپل آف بلینز آف ڈالر آتی ہے، جس میں ایک ملک کی قسمت سنور جائے. لیکن ایک ملک کی قسمت یا اس کی چند ڈیکیڈ سنوارنے سے زیادہ کہیں زیادہ اہم ہے قوموں کو سویلائزڈ کرنا. ان کو تاریخ، فن اور ادب سے کتنی جنگیں ہو گئیں، 2 ورلڈ وار دیکھ لی دنیا نے، لاکھوں اپنے آپ یعنی کروڑوں کی شکل میں لوگ مارے گئے، ملکوں کے ملک تباہ ہوئے، تہذیبوں کی تہذیبیں تباہ ہوئیں. انسان نے پھر بھی ایک چیز کو بچا کے رکھنے کی کوشش کی اور وہ ہے اپنے آرٹ. فار واٹ؟ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی لوگوں کی زندگی سے زیادہ اہم تو نہیں ہے آرٹ. دیکھیے سر اس میں اپنے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا جو علمی سفر ہے نا تہذیب کا، وہ اس میں صدیاں جو ہے نا وہ اس کا اتنا سا حصہ ہوتا ہے. اگر تاریخی پس منظر میں آپ جا کے دیکھیں چند صدیاں جو ہیں ابھی بھی آج بھی
200-250 سال کے بعد بھی آپ امریکن کو سویلائز نہیں کہتے, آپ آسٹریلینز کو سویلائز نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سویلائز نہیں ہو رہے یا اپنے ہونا نہیں چاہتے. بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو تاریخ درکار ہے, جو ہسٹری ریکوائرڈ ہے, وہ ابھی نہیں ہوئی. وہ جب گزرے گی تب اس کے بعد وقت ثابت کرے گا. فی الحال تو آپ جو ماضی کی جو تہذیبیں ہیں آپ ان سے استفادہ کریں, کیونکہ وہ ہمارے سامنے ایک ڈاکومنٹ موجود ہے نا اس کا. تو یہ تو جب اپنا حصہ ڈالیں گے تو کچھ ہوگا. تو اس لیے یہ تو خیر بحث بالکل انتہائی اپنے فضول سی بات ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا, ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ورلڈ کپ ہوتے ہیں یا فلاں فلاں چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر بلینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دبئی میں دبئی ایکسپو ہوا, $multi-billion کا پروجیکٹ تھا اور نہ جانے 6 مہینے میں ختم ہو گیا. اس میں تو دنیا میں نہ جانے کیا کیا ہو جاتا. لیکن سر بات یہ ہے کہ اس سے جو ایک کریٹو انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, جو ایک آرٹسٹک ڈائلاگ اپنے شروع ہوا ہے, اس کا سفر صدیوں پہ محیط. صدیوں. جی ہاں, صدیوں. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ یہ گولڈ پلیٹڈ جو ہے وہ ایلومینیم پر, تو یہ ایلومینیم میٹل کیوں آپ نے چنا؟ ایلومینیم میٹل اس لیے چنا کہ اس کی لائف, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, وہ couple of thousand years. اس کو آپ اگر میں ایسس چنتا تو وہ اس کو چاہے کتنی سپیریئر کوالٹی کا لے لیا جائے تو اس کو زنگ لگ سکتا ہے. ایلومینیم کو آپ سب پانی میں ڈال دیں کسی بھی, ایون ایلومینیم کے ساتھ ایک اور میٹل ہوتا ہے جو دیٹس کالڈ گن میٹل, جس میں اسکلپچر بناتا ہوں. یعنی اس کی میں ایک چھوٹی سی خاص بات بتاتا ہوں کہ جو جہازوں کے, پانی کے جہازوں کے جو انجن بنتے ہیں وہ اس مٹیریل میں بنتے ہیں جو ہر وقت پانی میں رہتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا, یہ پوائنٹ تو اس کی لائف کی وجہ سے, اس کا انتخاب صرف اور صرف اس کی لائف کی وجہ سے کیا گیا ہے. تو اس کی آرٹسٹک لائف بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ پیس آف آرٹ بنتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے ہمارے یہاں مونجے دڑوں سے نکلی ہوئی ڈانسنگ گرل ہے, وہ 6-7 ہزار سال ہو. اسی طرح کی دنیا میں اور بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کو کئی ہزار سال ہو گئے اور وہ آج بھی موجود ہیں. تو اس میں جو مٹیریل آپ بتا رہے ہیں, اتنی ڈیٹیل اس کی پتہ چلی کہ بھئی تو یہ چیزیں مقامی طور پہ اویلیبل تھیں, یہ ساری امپورٹ کی گئی ہوں گی؟ نہیں, کچھ چیزیں اویلیبل تھیں, کچھ امپورٹ کی گئی. خاص طور پہ یہ جو کینوس ہے اتنا امپورٹنٹ مین بیس, یہ تو یہاں پہ دستیاب نہیں ہوتا, یہ تو سب باہر سے منگوایا گیا ہے. یہ کہاں کا کینوس ہے جو اتنا؟ جی یہ یورپ سے منگوایا گیا, کچھ انگلینڈ سے, کچھ فرانس سے. جی وہ پینٹنگ کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. اچھا اچھا. جی جی جی. کاسٹنگ کی بڑی زبردست آپ نے, یہ آسان بھی نہیں تھا, یہ اتنے پروسیس سے گزر کر کے وہ الفاظ بن رہے ہیں اور پھر ایلومینیم میں تبدیل ہو رہے ہیں اور اس پہ پھر گولڈ پلیٹڈ ہو رہی ہے. اٹس اے لاٹ آف ورک کافی. ہاں, اب پھر ہم واپس وہ اسٹوڈنٹس پہ آتے ہیں کہ صاحب یہ اتنی بڑی جماعت جو تھی, تو اتنے لوگوں کو کیا آپ نے انٹرویو کیا, کیسے ان کو اتنے لوگوں کو جمع کیسے کیا, اتنے آرٹسٹوں کو؟ نہیں, آرٹسٹ تو دیکھیے اس کا جو آپ کو ایک فلنتھراپک پہلو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں, جیسے آپ نے بچیوں کی شادیوں کا سوال کیا تھا, اس کا ایک بہت ہی اپنے ڈائنامک اینگل ہے اس پورے پروجیکٹ کا. وہ یہ ہے کہ جو آپ کے سوال سے جڑا ہوا ہے اس کا جواب, کہ جیسے آپ نے کہا کہ 200 لوگوں کو, جب 200 آرٹسٹوں کا انتخاب کیا ہم نے اور ان کو پھر ٹرین کیا, تو وہ 200 آرٹسٹ نہیں, 200 خاندان ہمارے ساتھ ہو گئی. and they are being paid. They are not volunteers. جی ہاں. تو 200 خاندان ایک ہسٹورک پروجیکٹ کے, 200 آرٹسٹ ہسٹورک پروجیکٹ کے ساتھ ہیں, جس سے 200 خاندانوں کی زندگی بدل گئی. واہ, زندگی بدل گئی. پھر آگے وہ کتنے لوگوں کی زندگی بدلتے ہیں, تو یہ انکاؤنٹیبل وہ ہے. بالکل. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے کینیڈا سے واپس آ کے یہاں پہ آرٹ کالج میں اپنے دوستوں کی مدد سے اور آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی کی اس سے ایک جو اسکالرشپ پروگرام شروع کیا, تو اس میں اب تک کئی 100 بچے بچیاں پڑھ کے جا چکے ہیں اور دے آر ویری سکسیزفل. ہمارے بہت سکسیز اسٹوریز ہیں جو کہ جن نام پیدا کر رہے ہیں.
تو وہ اپنے فراز صاحب کا تھا نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو وہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں سر, اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ یوں سمجھ لیجیے کہ انمیچبل ہے. مگر بھائی آپ یعنی سوچ کر دماغ کام نہیں کرتا کہ 200 لوگوں کو مینٹین کرنا, ایک جگہ کنٹرول کرنا, کہ روزانہ آپ گئے اور اسٹوڈیو, تو یہ کس اسٹوڈیو میں یہ کام ہو رہا ہے؟ آپ کے پرسنل اسٹوڈیو میں یا میرے آرٹس کاؤنسل؟ اسٹوڈیو میں ہے اس کے, جی میرے آرٹس کاؤنسل میں بھی ہو رہا ہے, میرے اپنے اسٹوڈیو میں, اور اس کے لیے ہم نے ایک بڑی جگہ ایکوائر کی ہے, ٹائپ کی. وہاں پہ پورا اس کا سیٹ, ایک جگہ نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ 3 جگہوں پر یہ ایک ساتھ یہ پورا کام ہو رہا ہے انڈر مائی سپرویژن. اس کو آپ سپروائز بھی روز کر رہے ہیں, یعنی جا کے دیکھنا بھی روز ہے سب کچھ, یعنی 9 to 5 جاب سے بڑھ کر چیز ہو گئی یہ تو. نہیں, یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ایک سارٹ آف راؤنڈ دا کلاک کام ہے. جی راؤنڈ دا کلاک کام ہے یہ. کچھ یوں سمجھ لیں کہ باقاعدہ طور پہ اس کی ایک طرح سے شفٹیں ہیں, اتنے گھنٹے اتنے لوگ کام کریں گے, اتنے گھنٹے اتنے لوگ. اچھا وہ مزدوروں والا حساب نہیں ہے, وہ ان کی ایکسپرٹیز کے اوپر ہے کہ بھئی ایک کینوس پہ مثال کے طور پہ پینٹ بھی ہونا ہے, اس پہ ڈفرینٹ موٹیوز بھی ڈیزائن ہونے ہیں, اس کے اندر مختلف چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ جس طریقے سے منیچر آرٹسٹوں کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے کہ کسی کو ٹرین کیا تو وہ صرف پھول بنانے میں ایکسپرٹ ہو گیا تو وہ صرف پھول بنا رہا ہے, کسی کو ٹرین کیا آپ نے تو وہ فلاں سارٹ آف موٹیوز بنانے میں ایکسپرٹ ہو گیا تو وہ بنا رہا ہے, کوئی پتیاں بنا رہا ہے, کوئی مختلف طرح کی اور چیزیں وہ کر رہا ہے. اس طرح کے بہت سارے اس کے اندر پہلو موجود ہیں. انٹرسٹنگ. اس کے لیے یعنی ایسے بڑے پروجیکٹ کے لیے یہ تو پوری یعنی ایک طرح سے اسپانسرڈ پروجیکٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک آدمی اسے کرنا, یہ تو آپ کا خواب تھا کہ آپ کر رہے ہیں, اب ہر کوئی شاہد رسام نہیں ہو سکتا سمجھے, تو کسی سے اسپانسرشپ ملی آپ کو یا کوئی امید ہے کہ؟ دیکھیے جب شروع ہم نے کیا 5 سال پہلے تو یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اپنے فرینکلی اسپیکنگ جاوید بھائی کہ یہ اس طرح سے اتنا ہم یہاں تک آئیں گے. یہ میں نے خواب دیکھا اور اس پہ کام شروع کر دیا. اچھا میرا ہمیشہ سے ایک زندگی کا ایک چلن رہا ہے کہ مجھے چیلنجز جو ہے وہ بہت پسند ہے, اور میں اس کو آئی ٹیک چیلنج ایز اے اپنے ڈریم کہ یہ میرا ڈریم ہے اینڈ اٹ ول بیکم ٹرو, اور یہ ایک دن پورا ہوگا. تو جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو یہ تصور میں بھی نہیں تھا. انفیکٹ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 8 مہینے پہلے میرے ایک دوست دبئی سے آئے, ان کا نام ہے عرفان مصطفیٰ, بزنس مین فلانتھراپسٹ ہیں. وہ دیکھ کے ہی واز شاکڈ, انہوں نے کہا یہ تو ونڈر آف دی ورلڈ ہے اور یہ تو دبئی ایکسپو میں ہونا چاہیے. تو میں مسکرانے لگا, میں نے کہا بھائی دبئی ایکسپو کی تو ہر چیز 3 سال پہلے لاک ہو چکی ہے, تو وہاں کہنے لگے نہیں وہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا چلیں کوشش کرتے ہیں. تو خیر انہوں نے اور دوسرے دوستوں نے مل کے جب کوشش کی تو وی ڈڈ ناٹ ایون امیجن کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپو میں ایگزبٹ ہوگا. نہ صرف یہ کہ ایگزبٹ ہوگا بلکہ یہ اس کی ون آف دی میجر ہائی لائٹ بن جائے, میجر ہائی لائٹس بن جائے. جی ہاں, اور یہ it became the biggest news of that expo. تو اب اس میں وہ جو محنت, لگن, اور اوپر سے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو قانون, جو نظام فطرت ہے نا خدا کا بنایا ہوا, وہ نہ کسی مذہب کی بنیاد پہ ہے نہ کسی اور عقیدے کی بنیاد پہ ہے. اس کی اس رب الکریم نے صرف ایک ہی اس کا پیمانہ رکھا ہے, اور وہ ہے عشق, محنت اور سچی لگن. اگر آپ کسی کام میں بہت شدت کے ساتھ, دیوانے پن کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے پائے تکمیل تک ہونے سے روک سکے. بالکل, یہ میرا ایمان کہہ لیں, کنوکشن کہہ لیں. بالکل 100% صحیح ہے. تو اور دبئی یہ ثابت ہوا, اور یہ سر یہ ثابت ہوا. تو اسی طرح سے یہاں جب ہم اپنی اس کے ساتھ اور پھر دوست شامل ہوئے کچھ, یہاں تک پہنچ گئے تو I'm very much sure. ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اس طرح کے جائیگنٹک پروجیکٹ دنیا بھر میں اب تک جتنے بھی ہوئے وہ یا تو گورنمنٹ کرتی ہیں یا بہت بڑے جو انسٹیٹیوشنز ہیں
وہ کرتے स्पॉन्सर हैं, करते हैं, बिल्कुल। उसके बगैर मुमकिन नहीं होता। फिर इसमें बहुत सारे पहलू हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे कहा कि भाई इतने ह्यूज इसको किताब कैसे बनाओगे, तो मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा भाई ये किताब की शक्ल में नहीं, अगर आप इसके सफ़ात देखें, डिस्प्ले हुआ वो देखिए, तो दे आर जस्ट लाइक द पेंटिंग। और इसके लिए बाकायदा तौर पे एक पूरा कुरान म्यूजियम बनेगा। कुरान में, वाह। जी, और कुरान म्यूजियम बनेगा, और उसमें ये पूरे अपने ह्यूज जो अपने पेंटिंग की तरह के सफ़ात हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब इसके अलग मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे आप और मैं जब किसी म्यूजियम में जाते हैं और वहाँ पे हम कोई भी, चाहे रिलीजियस या नॉन रिलीजियस, मैन्युस्क्रिप्ट, कैलीग्राफी या कोई भी इस तरह की चीज़ देखते हैं, किसी भी ज़ुबान से उसका ताल्लुक हो, चाहे किसी भी उससे ताल्लुक हो, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लिखा क्या है। तो जबकि इसके बरक्स अगर आप कुरान करीम ट्रांसलेटेड भी अगर किसी को दे दें, तो उसका जी चाहेगा वो पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, देखेगा देखेगा, नहीं जी चाहेगा नहीं देखेगा। लेकिन जब वो म्यूजियम में जाके देखेगा तो दे वुड क्यूरियोसिटी, डेफिनेटली ट्राई टू वाह, अंडरस्टैंड कि ये क्या है क्या है, क्या है। और इसका क्या रहा है, इसका ताल्लुक क्या है। तो इसलिए इसके हर हिसाब से बड़े मल्टीपल वो हैं। फिर अभी हमारे दोस्तों की, इसकी जो भी हमारी कोर टीम है जो उस पर काम कर रही है, उसकी मीटिंग थी, तो अभी लास्ट मीटिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया डेवलप हुआ कि रादर देन हैविंग द म्यूजियम इन वन कंट्री, इसके 30 पारे हैं, तो दुनिया के 30 शहरों में ये डिस्प्ले होना चाहिए। वाह, हर शहर में एक म्यूजियम होता है और वहाँ पे एक पारा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इट वुड बी इन मोर देन 25 सिटीज, और 30 सिटीज के अंदर ये डिस्प्ले होगा। ये बहुत अच्छा और है। उसके साथ लोग जो है इस तरह से ना सिर्फ ये कि ये दुनिया में फैलेगा, बल्कि दुनिया में लोग इसको अपने कल्चर के साथ, अपने उसके साथ एसोसिएट करेंगे, देखेंगे कि भाई ये हमारे उसका हिस्सा है, हमारे हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे रिलीजन का हिस्सा है। तो साहब, ये दुबई एक्सपो में सबसे पहले इसकी रूनुमाई हुई, तो कैसा जी एक रिस्पांस था वहां? तो आप मौजूद थे, खुद मैं तस्वीरें देख रहा था। जी, बहुत अपने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम रहा, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। बल्कि मुझे तो बहुत खुशी ये हुई कि उसमें हमारे मुस्लिम ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए हुए लोगों ने, और लकीली पाकिस्तान पवेलियन भी एक मोस्ट अपने, बल्कि यूँ समझने के टॉप 5 में से जो अपने मोस्ट विजिटेड पवेलियंस थे, उनमें से पाकिस्तान पवेलियन वाज वन ऑफ देम। अच्छा। तो उसमें मोर देन मिलियंस पीपल जो है वो दे विजिटेड दैट पवेलियन। तो ये उसके बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ दैट पवेलियन इट वाज डिस्प्लेड। तो बहुत लोगों ने इसको सराहा, और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात ने भी, मिसाल के तौर पर मलाला यूसुफजई इसको पर्टिकुलरली इसको देखने के लिए आई, और उन्होंने अपने न सिर्फ पवेलियन को बल्कि इस द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड प्लेटेड कुरान करीम को बहुत बहुत ही अप्रिशिएट किया। फिर और बहुत सारे लोग आए दुनिया के मुख्तलिफ डिग्निटरीज। प्राइम मिनिस्टर्स और रूलर और तमाम इस तरह की शख्सियात आई, उन्होंने देखा और उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो यहाँ वहाँ आपने फिर ये एक्सक्यूज मी महसूस किया कि मुसलमानों की तो एक यानी जज्बाती और दीनी उससे लगाव है, मगर नॉन मुस्लिम्स जो थे विजिटर्स दुबई में, उनका रिस्पांस क्या लगा आपको? कैसा कि मुझे तो ऐसा फील हुआ कि उनसे ज्यादा शायद उनकी अपने अटैचमेंट इससे ज्यादा है, और मैं खुद भी हैरान था जी। और वो यूं था कि उनके पास मुसलमानों को चले ये पता है कि भाई ये सूरह रहमान है, और ये डिस्प्ले हुई भी है इस तरह से गोल्ड प्लेटेड वगैरह वगैरह, ये वो उन्होंने जो कुछ भी उनको नॉलेज मिली या मीडिया के थ्रू उसको वो किया। लेकिन उनके लिए बहुत एक अनयूजुअल और बहुत यूनिक पीस ऑफ आर्ट था। तो उन्होंने आके बहुत दिलचस्पी से न सिर्फ देखा बल्कि बहुत से सवालात किए। फिर वहाँ पे मेरे बहुत रिव्यूज़ वगैरह भी हुए, बल्कि जो चंद समझे शख्सियात के एक्सपो टीवी पे इंटरव्यू हुए, उनमें से आई वाज वन ऑफ दैम। इन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल अपने दुनिया की एक बहुत यूनिक चीज़ है। तो ये कैसे है, क्या है, उसकी तफसीलात पूछी और हमने उनसे शेयर की। वाह वाह।
تو دنیا کی جو دوسری اسکرپچرز ہیں، یعنی آسمانی کتاب کہیں یا مذہبی کتاب کہیں، ان میں آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ ایسے بڑے پیمانے پہ یہ اتنے بڑا اسکرپچر کوئی پینٹ تو کیا ہوگا اس ٹائپ سے جیسے آپ نے بنایا؟ کسی اور مذہب کی بھی چیز ایسے ہے دنیا میں؟ میں نے جب اس پہ ریسرچ کی تو اندازہ یہ ہوا کہ اپنے چونکہ میں صرف دنیا کے بڑے قرآن کریم نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ دنیا کے تمام وہ ہولی اسکرپٹس جو اس طریقے سے بہت ہی ہیوج اس کے اوپر کیے گئے ہیں، ان میں سے کون کون سے ہیں، تو اندازہ یہ ہوا کہ ان میں سب سے اپنے چاہے وہ کم کہہ لیں، یعنی 1400 سال میں 4 بھی ہیں، لیکن دنیا میں کسی اور اس میں وہ 4 بھی موجود نہیں ہے۔ نہیں، اور اس کی آپ اپنے ایک شکل یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے چرچز ہیں یا ہمارے یہاں چرچز ہیں، تو وہاں پہ بائبل کو جو ہے السٹریٹ کیا گیا چرچز میں، اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہاں اپنے اس کا معاملہ اس کا بالکل ریورس ہوا۔ ہمارے یہاں چونکہ وہ تصویروں کا معاملہ ان کے یہاں اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو انہوں نے وہ نہیں کیا، تو اب وہ کیا کریں لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کے لیے، تو انہوں نے پھر اس کی کیلیگرافی کی، اور کیلیگرافی جو ہے وہ کافی اپنے بڑے پیمانے پہ ہوئی۔ تو وہ جو آپ کا سوال ہے کہ دنیا میں کہیں اور کس طریقے سے، وہ اس طرح سے یوں نہیں ہوا کہ ان کے ہاں وہ فارم اس کی چینج ہو گئی، وہ انہوں نے وہ اس کو پینٹنگ میں لے گئے، اور جس کا ہمیں وہ ملتا ہے لائک دی سسٹین آف چیپل، یا اور دنیا میں دوسری کہ کریشن آف آدم اور دوسری جو چیزیں بہترین چیزیں ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس کا معاملہ تھوڑا سا ریورس رہا ہے۔ لیکن ایز فار ایز کیلیگرافی یا کیلیگرافی از کنسرن اور اس طرح کی چیز، وہ نہیں ہوئی ہوگی نا۔ تو گینس بک ورلڈ ریکارڈز جو ہے، تو اس کے لیے کسی نے اپروچ کیا، یا میرے خیال میں اس کی نہیں، ابھی چونکہ میرا ایک طریقہ ہے اپنے یہ رہا ہے کہ میں پہلے جاوید بھائی کام کر کے دنیا کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد اس کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں۔ جب یہ بن رہا تھا تو بہت لوگوں نے، قریبی دوستوں نے کہا کہ بھائی، میں نے کہا نہیں، ابھی اس پہ بات نہیں ہوئی، جب اس کا ایک حصہ مکمل ہوگا تو پھر اس کے اوپر بات ہوگی۔ وہ جب حصہ مکمل ہوا، کیونکہ آپ ویسے اپنے آئیڈیا کے متعلق تو بہت بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں، بالکل، چونکہ آپ کا بچے کی طرح سے ہوتا ہے، آپ کا چائلڈ ہوتا ہے، تو آپ اس میں بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے ایکولی بڑا اہم ہے کہ دنیا اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے، دیکھتی ہے، تو وہ جب ہی معلوم ہوگا جب آپ اس کو دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے میں نے بنایا، اس پہ کام کیا، اور پھر جا کے اس کے اوپر گفتگو کی، وہ بھی جب اس مجھ سے سوال کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ایکسپو کے لیے جب سوچ رہے تھے، تو ایکسپو کی جب میں نے تھیم دیکھی تو وہ تھیم تھی 2050، اور 2050 بھی بیسڈ آن دی نالج، کہ نالج کی بنیاد پہ ہم 2050 میں کہاں ہوں گے، ہم سے مراد دنیا، 192 کنٹریز پارٹیسپیٹ تھے، تو دنیا کہاں ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے تو سورہ رحمان ہونی چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ویسے بھی سورہ رحمان کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے، تو اور اس میں بات کی گئی ہے اپنے نالج کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس فقیر کی رائے میں خدا کی جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ نالج ہے، واہ، جو اس نے انسان کو عطا کی۔ بالکل۔ تو وہ نالج جو ہے، وہ ایک تو وہ نالج ہوتی ہے جو خدا آپ کو دیتا ہے، دوسری آپ وہ جو اپنی محنت، کوشش اور اس کے ساتھ مشقت کے ساتھ اس کو حاصل کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سورہ رحمان کا انتخاب کیا کہ نالج سے بڑی کوئی وہ نہیں ہے، دیٹ از دی گریٹسٹ گفٹ آف گاڈ۔ ونڈرفل۔ پھر ہم اس پہ آتے ہیں کہ یہ پہلا جو حصہ تھا سورہ رحمان کو آپ نے یہ کیا، تو اس میں کتنا وقت لگا تھا؟ 6 سال لگے؟ نہیں، ٹوٹل جو ہم نے اس پہ کام شروع کیا وہ ہم نے 2016 میں اس پہ کام شروع کیا تھا، اور اپنے یہ 6واں سال تقریباً ہونے والا ہے،
اور اس کے اوپر جو سورہ رحمان پہ جو کام ہوا، سورہ رحمان بھی تقریباً 4 مہینے میں مکمل 4 مہینے میں ہو گیا. اچھا. جب پہلے سیٹ اپ بھی ہو گیا ہوگا، سب شروع میں دیر ہو جی رہی جی ہوگی، جب پورے سیٹ ہو گیا شروع کے معاملہ. اس میں ہم تو بالکل ایک تجرباتی اس سے گزر رہے تھے، ہاں تو ہر چیز میں وقت لگ رہا تھا اور تمام دیکھ چیزیں، رہے تھے. ہاں تو اس لیے اس میں وقت لگا تھا. اب جب وہ پوری تمام چیزیں ایک فلو میں آ گئیں تو کام تیزی سے ہونے لگا. تو مثال کے طور پہ سورہ رحمان کی 6 صفحات ہیں، یہ تقریباً 4 مہینے میں مکمل. تو پورا پروجیکٹ جو ہے یہ آپ کے حساب سے کتنا وقت لگے گا؟ دیکھیے اس میں جو مین وہ ہے جو ہک اپ ہے وہ ظاہر ہے اس کے فائننسز ہی ہیں، اور اس کے لیے ہم مسلسل بہت سارے مختلف انسٹیٹیوشنز مختلف لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ہماری جو فائنینشیل ٹیم ہے جو وہ کام کر رہی ہے، تو یہ جیسے ہی یہ معاملات شروع ہوتے ہیں اپنے، تو اس کو ہم 2.5 سے 3 سال کے اندر ہی مکمل کریں انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ. ہاں ہو کیونکہ جائے جو اب پوری ٹیم ہم نے ڈیولپ کرنا تھی وہ کر چکے ہیں، سب پورا جو ایکسپیرینس سیٹ ہو اپ گیا. ہونا تھا، جتنے تجربات سے گزرنا تھا وہ تمام ہم کر چکے ہیں. تو اب تو بالکل یہ سمجھ لیں کہ اور اس پہ کام جاری ہے، کام اس پہ رکا نہیں، کام مسلسل جاری ہے، کام چل رہا ہے. جی اب دنیا انگشت بدنداں آپ کو کیسا لگ رہا ہے خود؟ نہیں مجھے تو اس کے میرے لیے خوشی کے 2 پہلو. وہ یہ ہیں کہ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ میری امی جنہوں نے مجھے لکھنا پڑھنا پینٹ آرٹ کرنا سکھایا. سب سکھایا، آرٹ میں وہ کیا، اٹس بین مور دین 35 ایئرس. میں نے ان کو زندگی میں اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ، حالانکہ وہ اس طرح سے، میں تو جس طرح کی چیزیں پینٹ کرتا رہا ہوں اس پہ بھی کبھی انہوں نے اعتراض نہیں کیا. میں تو نیوڈ بھی پینٹ کی اور بھی اسکلپچرز بھی بنائے، مختلف طرح کے سوشو پولیٹیکل وہ بھی وہ کیے. میری لاسٹ ایگزیبیشن جو تھی وہ بندر نامہ تھی، میں تو بہت ہی پاگلوں والے کام کر رہا ہوتا ہوں، تو اس پہ بھی انہوں نے کبھی وہ نہیں کیے. لیکن میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کو بے پناہ خوش دیکھا، تو میرے لیے تو اس سے بڑا کوئی اطمینان نہیں. ماں خوش تو خدا خوش. واہ واہ واہ. اور امی ہیں کہاں؟ کراچی میں ہیں؟ جی کراچی میں، کراچی میں میرے ہیں. ساتھ. والد صاحب بھی ہیں؟ والد صاحب کا انتقال ہوئے 20 سال سے زیادہ اچھا ہو گئے، والد لیکن صاحب. آئی ایم شیور کہ ہی از آلسو ویری ایکٹیو. اچھا اچھا ونڈرفل. بہت اچھا. تو قبلہ اگر کوئی بہت اہم بات، ہم نے بہت تفصیل سے ساری گفتگو سنی، ویری انفارمیٹیو، تو کوئی اہم بات رہ گئی ہو اور آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی بلا تکلف بتائیں. نہیں تقریباً باتیں تو آپ سے ڈسکس ہو ہی گئی ہیں. ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ میں اکثر دوستوں سے کرتا بھی ہوں، آپ سب دوستوں کی محفل ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیے، فراغ گورکھپوری نے کہا کہ ہندوازم از اے کلچر، ایز لانگ ایز اٹس اے کلچر اٹ ول بی الائیو، اور جس دن یہ مذہب بنا اس دن یہ ختم ہو جائے. تو ہم اور آپ اس کا حشر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں. تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ مذاہب کی تاریخ دیکھیں تو مذاہب تو بہت سے آئے اور بہت سے گئے، اور ہر مذہب کا یہی دعویٰ بھی رہا ہے، سمجھے، جس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے یا ہمارا مذہب سب سے سپیریئر ہے، ہر مذہب کا دعویٰ یہ ہے. مذاہب وہی زندہ رہے جن کا کلچر جو ہے زندہ رہا، جن کا کلچرل اسپیکٹ، جن کا آرٹ وہ بہت امپورٹنٹ تھا، وہ ان کی زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا. تو اگر یہ آپ کی زندگی میں اس کی وہی اہمیت ہے کہ وہ آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے تو ہمیشہ زندہ رہے. واہ. دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آئیں گے اور اس سے فیض حاصل کریں گے، اس سے استفادہ لیں گے، اور جس دن آپ نے وہ پہلو، وہ خوشبو اس میں سے نکال دی، تو دیکھیے کوئی بھی زندہ چیز میں سے اگر خوشبو اور سانس یا روح ہٹا دی جائے تو گلنے سڑنے لگ جاتی، بہت اچھی تو بات. اس میں سے بو آتی ہے. تو یہ خوشبو ہے، یہ روح ہے اس کی. تو اس کو اسی انداز میں دیکھنا اور اس کا لطف لینا چاہیے.
اور میں تو دونوں اپنے اس کی بات کر رہا ہوں، دونوں طرح کے لطف کی بات کر رہا ہوں. جو روحانی لطف لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی لیجیے، لیکن جو اس کا اپنے تہذیبی معاملہ ہے اس کی بھی خوشبو اتنی ہی خوبصورت ہے اور اتنی ہی دل فریب ہے، اس کا بھی مزہ لیجیے اور اس کو دیکھیے. جس طرح سے آپ دنیا کی ہر طرح کی اپنے رنگ و خوشبو کو دیکھ کے اپنے خالق کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، بالکل یہ بھی اسی طرح کا قصہ ہے. واہ حضرت، خالق آپ نے کہا تھا، ہاں پلیز بتائیں. آپ نے ہو کے عاشق ہاں وہ پری رخ، ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے. واہ واہ واہ، کیا بات. صاحب یہ رنگ ہے، رنگ، یہ رنگ ہے تہذیب کے، کلچر، ثقافت. اس کی جتنا کھلیں گے اتنے ہی اپنے مہکتے جائیں گے. واہ واہ واہ، کیا بات. رنگ اور نور کی بارش کر دی آپ نے. مگر یہ جو کیلیگرافی کے دبستان میں آپ نے نیا چیپٹر شروع کر دیا کہ صاحب پہلے کسی نے سوچا نہیں کہ صاحب کیلیگرافی بھی کاسٹنگ کے ذریعے ہو سکتی ہے. بہت ہی ٹیڈیس مگر بڑا زبردست پہلو ہے اس کا. تو جو ہمارے کیلیگرافرز ہیں نئے، جو سوچ رہے ہیں اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دو جملہ بتائیں آپ کے صاحب، یہ کیا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جاوید بھائی، ایک اپنے بہت، دیکھیے دنیا میں صدیوں سے کیلیگرافی ہو رہی ہے اور ہر تہذیب، ہر زمانے میں اپنے اپنے اس کے نئے نئے خط اس کے ایجاد ہوئے، کریٹ کیے گئے اور بنائے گئے، وہ پریکٹس ہوئے پوری دنیا میں. اور مثال کے طور پہ صادقین صاحب نے جو خطاطی کی یا کیلیگرافی کی، وہ جو ہے انہوں نے ایک نیا خط کوائن کیا اور وہ خط صادقینی کہلایا. تو میرا تو کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں نے کوئی بہت ایسی چیز کریٹ کر لی ہے. ہاں ایک ٹیبو ضرور توڑا ہے اور وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ وہ ٹیبو کیا تھا، کہ وہی کاسٹنگ پروسیس جس سے اپنے اسکلپچرز بنتے ہیں وہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اس سے اپنے ہولی ورڈز، قرآن کریم کی آیات کو وہ کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے اپنے پسند آتے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو دوسری بند کھڑکی کو بھی ذرا کھول کے دیکھیے، اس میں سے بھی تازہ ہوا ہے. واہ واہ واہ. سیف الدین سیف صاحب کا ایک شعر تھا کہ سیف انداز بیاں ہر بات بدل دیتا ہے، یہ تو دنیا میں کوئی بات نئی بات. کیا بات، پھر سنا ہے صاحب، کیا بات. واہ واہ واہ. سیف انداز بیاں ہر بات بدل دیتا ہے، ہر بات کہیں کسی جگہ ہر چیز بھی لکھا ہے کہ ہر چیز بدل دیتا ہے. یوں تو دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں. وہی سبحان اللہ. آپ کا انداز بیاں اگر ہے تو آپ اس میں سے کوئی نیا پہلو، نیا رنگ نکال لیں گے اور ہر نئے رنگ کی خوشبو کافی دیر رہتی ہے، جب تک کہ کوئی نیا اپنے اس کے آگے کی کوئی منزل، کوئی نیا رنگ، کوئی نئی خوشبو نہ ایجاد کی جائے. واہ. محترم شاہد رسام بھائی، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ. بلکہ یہ بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے اور میرے خیال میں گولڈ پلیٹڈ شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت دیا بلکہ ہمارے علم میں بے پناہ اضافہ کیا. بہت ساری باتیں سیکھنے کو، سمجھنے کو ملی آج. اور وہ پردے اٹھائے آپ نے کہ واقعی بہت ساری باتیں کہ آرٹ اور کلچر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک اس کا دامن پھیلا ہوا ہے. دوستوں، آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر ہفتہ شنبہ کی شب آپ ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں اور اپنی محبت اور دوستی کا بھرم رکھتے ہیں. اپنے عزیز احباب اور کبھی کبھی سسرال والوں کو بھی آوارگی پہ مائل کیا کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں.
رمضان کا مہینہ ہے، دامے درمے سخن بڑا ثواب ملتا ہے. دل سے دل کو راہ ہو تو چراغ سے چراغ تا دیر جلتا ہے، روشن رہتا ہے. اور اگلے ہفتے مارچ کی 16 تاریخ کو، کیونکہ کیلیگرافی کا اور پینٹنگ اور کلچر کی بات موڈ چل رہا تھا ابھی، تو ہمارے ایک اور بڑے اچھے دوست ہیں ملتان میں، محمد مختار علی، وہ بھی کیلیگرافر ہیں اور شاعر بھی بڑے اچھے ہیں. ان سے ملاقات ہوگی، ان سے بھی کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضرور شرکت کریں. تو شاہد بھائی اجازت، تو اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اور دوستوں، جاتے جاتے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا چلوں. تو یہ صاحب واہ، In 1400 years history, Quran Kareem has been written by many calligraphers, but no one has casted them. So I started casting the holy words. I studied Turkish, Arabic and Persian motifs and designs, and then created my own design. The technique is also very important. I use Italian glazing technique to develop this design. I started this project 5 years back. First 2 years, I completed only 2 pages. Then I trained my students to complete this great work. Few pages have been completed and they are going to be exhibited at Dubai Expo. This Quran Kareem is going to be the highlight of that expo. Largest Quran Kareem was done in Afghanistan and now is a part of the Moscow Museum. The size of that Quran Kareem was 6.7 feet long and the width is 4.5 or 6 feet. My Quran Kareem is much more larger than that. I would love to see that in any Islamic country, and if the Kingdom of Saudi Arabia is going to acquire this in their museums or either in their palaces, I would be much more happy. بھائی واہ، سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ قبلہ. بہت جلد کینیڈا میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شب بخیر. ضرور. بہت شکریہ.